لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، یہ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی. قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھرے گا اور کہیں اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں. تو امیری کون سی ہے؟ امیری وہ نقطہ ہے جس پر انسان قناعت کر جائے. سمجھ لیجئے بات، جس پر انسان نے قناعت کر لی. ہو سکتا ہے کوئی شخص اس کے جیب میں 10 روپے ہو، وہ 10 روپے پہ قانے ہو جائے، اور جس نے 10 روپے پہ قناعت کر لی وہ تو امیر آدمی ہے. اب اس کے بعد اس کی حرص ختم ہوگی، 11ویں کی حرص نہیں. جس کے پاس 11ویں کی حرص نہیں ہے وہ سب سے امیر آدمی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی لمٹس خود طے کر لو، اللہ بھی ایک لمٹ طے کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں عطا فرما دی، وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے اس سے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ عطا کر دیا. وہ کون سی 3 نعمتیں؟ فرمایا پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ حالت امن میں ہے، اس کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہے. اٹھا ہے، اپنی نیند سو کے اٹھا، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے اس طرح کی، اس کے اوپر کوئی بندوق لے کے نہیں کھڑا ہوا. بے خوفی کے عالم میں، امن کی حالت میں کوئی شخص اگر اٹھا ہے اپنے گھر میں، تو فرمایا ایک یہ نعمت ایسی ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو سب کچھ عطا کر دیا. اور دوسری نعمت فرمایا وہ اٹھتا ہے صبح تو اس کو اللہ نے تندرستی کی حالت میں اٹھایا، بیماری کوئی نہیں لگی. اٹھا ہے، تندرست ہے، ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے، اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور تیسری نعمت فرمایا یہ ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے بیماری بھی کوئی نہیں، خوف بھی کوئی نہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی روزی بھی عطا کی ہوئی ہے. اس دن کی، سال کی روزی نہیں، اگلے دن کی نہیں، اس دن کی. اگر کھانے کو بھی موجود ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ خوف کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، کھانے کو اس دن کا موجود ہے. تو فرمایا وہ دنیا کے اعتبار سے ایسا شخص ہے جس کو گویا اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، کچھ نہیں چھپایا اس سے. اور ہم سال کے دانے الگ پڑے ہوتے ہیں، گھر کے لیے پلاٹ الگ موجود ہوتا، سارا کچھ موجود ہوتا، اور لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بڑا مقروض، بڑے حالات خراب ہیں. اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں. ہم کھاتے ہیں، ہم زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، اور مومن زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. مومن کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اتنا کھا لیا جتنا زندہ رہنے کے لیے کافی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے، ایک آنت بھرتا ہے اور باقی خالی چھوڑتا. کتنی آنتیں ہیں پتہ نہیں، یہ تو میڈیکل سائنس والے جانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تو اسی طرح کی، آپ تو ریشو بتاتے ہیں. فرمایا مومن ایک آنت بھر کے کھاتا ہے، جبکہ کافر اور منافق 7 آنتیں بھر کے کھاتے ہیں. یعنی کھانے کی ریشو بھی ایک ساتھ کی چلتی ہے. اور ظاہر ہے جو کھانے کے لیے زندہ ہے وہ کھائے بھی نہ تو اور کیا کرے. جس کو دھن ہی یہ سوار ہے کہ میں نے مال کہاں سے کمانا ہے، میں نے اللہ، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. تو یہ مال تو دنیا کا دنیا میں رہ جانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ مثالیں بیان فرمائی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سورہ کہف کے اندر، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کی زندگی مثال سے واضح کیجئے. یہ تو ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی، بارش نے تھوڑی سی سرسبزی اور تھوڑی سی کھیتی اگا دی، اور کھیتی لہلہاتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی. انسان سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے. فرمایا کچھ دن گزریں گے، کچھ وقت گزرے گا، اچانک وہ زرد ہو کے ختم ہو کے خشک ہو کے اڑ جائے گی، کچھ بھی نہیں باقی بچے، کچھ بھی نہیں باقی بچنا. یہ دنیا کی زندگی کی مثال. اللہ، مسلم شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور مثال بیان فرمائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالیں بیان فرمائی کہ کوئی چند دنوں کی چیز، چند دنوں کا معاملہ،
تھوڑے سے وقت کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں. انسان پاگل ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ اکبر. والآخرۃ خیر وابقا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. وہاں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جو انسان کو اٹریکٹیو محسوس ہوتی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشیں پوری کرنا پسند کرتا ہے نا. اس کو بڑا پسند ہے میری خواہش پوری ہو جائے، اس کو عورتیں مل جائیں، اس کو بچے مل جائیں، اس کو اولاد مل جائے، سونے چاندی کے ڈھیر مل جائیں، بڑی بڑی سواریاں مل جائیں، شاندار سواری، شاندار گھر، شاندار کاروبار، شاندار کھیتی، شاندار مویشی. اللہ تعالیٰ نے سارے گن دیے اور ساری دنیا کی نعمتیں گن کے فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میں تمہیں خبر دوں کہ یہ سب کچھ، ساری دنیا کی نعمتیں بھی اگر مل جائیں تو اس سے بہتر آخرت ہے. یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. قل اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان ساری چیزوں سے وہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے. اللہ لمن اتقى، وہ اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا، جو ہر وقت زندگی اس لیے گزارتا رہا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میرے اللہ کی رضامندی حاصل ہونے سے رہ نہ جائے، میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. ہر وقت وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر میں رہتا ہے اور اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر میں رہتا ہے. جس کو یہ فکر لگ گئی اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. اور جس نے یوں اللہ سے دنیا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ آخرت بھی بہترین کر دے اور اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے، اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا، سورہ نحل کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک کردار بناؤ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان بھی کامل ہے، دنیا کا تصور درست ہے، تصور حیات خراب نہیں ہوا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور اس حدیث کی طرف توجہ رکھیے جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تصور حیات ہی مختلف، کافر کا تصور حیات اور ہے، وہ اس کو ہمیشگی کا گھر سمجھتا ہے اور مومن اس کو قید خانہ سمجھتا ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کردار اچھا اپنائے، نیک کردار اپنائے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کا تصور حیات واضح ہو، ایمان کامل ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی بھی اس کی بہترین کر دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں جو اجر ملے گا وہ اس کے کیے ہوئے عمل سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اور مسلم شریف کی آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ فرمایا کہ مت دنیا فی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی مثال کسی کی سمجھ میں نہیں آتی نا تو اس سے سمجھ لے الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، جیسے تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ سمندر میں انگلی ڈال دے اور سمندر میں انگلی ڈال کے پھر نکالے تو وہ انگلی اس سمندر میں سے کتنا پانی کم کرے گی. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر اس کو دیکھے کہ یہ پانی جو انگلی اپنے ساتھ لائی ہے اس کی اس سمندر کے پانی کے ساتھ کیا نسبت ہے. فرمایا یہی نسبت اس دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے ساتھ، لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے اور ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا فرمائے. انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا جاری رہے گا فکر آخرت والا، لیکن چونکہ کچھ نمازیوں نے توجہ بھی دلائی ہے کہ حج کا سیزن ہے اور حج کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس موضوع کو، فکر آخرت کے موضوع کو روک کے
اگلے جمعے سے انشاءاللہ فلسفہ حج اور اس کے تقاضے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حج کا موضوع ختم ہوگا پھر ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو پھر سے شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت نازل فرمائے۔ السلام علیکم۔